بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ طویل عرصے کی غیر حاضری کے باعث معذرت خواہ ہوں۔ بنیادی طور کے اوپر جو گفتگو چل رہی تھی وہ شیعت کی ابتدا اور اس کی تاریخ سے متعلق بات شروع کی تھی۔ اس سلسلے کی یہ آج تیسری پریزنٹیشن۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ مکتب امامیہ میں جو دوسرے فرق اسلامیہ سے مابعد امتیاز چیز ہے وہ تصور امامت ہے۔ ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دوسرے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس سے بھی کچھ اہم چیزیں ہیں، یعنی جن کے اوپر تصور امامت کا دار و مدار ہے، اور وہ جو تصور ہے وہ نبوت سے متعلق ہے۔ مکتب امامیہ میں جہاں تک نبوت کا تعلق ہے تو وہ دوسرے فرق اسلامیہ سے کافی مختلف ہے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں پیغمبر کہتے ہیں۔ اس کے اوپر براہ راست وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اسے شریعت سے نوازتا ہے، اور اس کا سب سے پہلا جو حق ہے اس کے ماننے والوں پر، اس کی امت پر، جو اسے مانتا جاتا ہے ان کی امت میں شریک ہوتا چلا جاتا ہے، شامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس پہ پہلا حق یہ ہے کہ وہ بحیثیت نبی کے اس کی اطاعت اور اتباع کریں۔ اس جملے کو پھر ہم دہراتے ہیں کہ وہ بحیثیت نبی کے اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس جملے پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ تصور امامت بنیادی طور پر اسی جملے سے متعلق ہے۔ نبی کی اطاعت کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے لیکن انہوں نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ وہ نبی کو بحیثیت حاکم وقت یا اس وقت کے ایک زوراور شخص، یا اس میں وہ یہ پوٹینشل دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ آگے بڑھے گا، فتوحات ہوں گی، کچھ مال ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے تحت وہ اسلام لے آتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو نبی مان کر اس کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے۔ یہ فرق ہے نبی کی اتباع اور اطاعت میں کہ ایک مومن جو کرتا ہے اس میں، اور ایک منافق جو کرتا ہے اس میں۔ نبی کی اطاعت اور اتباع نبوت کی راہ سے کی جاتی ہے، حکومت کی راہ سے نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو حکومت حاصل ہو یا نہ ہو، وہ ریاست مدینہ تشکیل دے سکے یا نہ دے سکے، اس کی اطاعت اور اس کی اتباع جو ہے وہ بحیثیت نبی کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے ان کو حکومت حاصل نہیں تھی، لیکن جو حضرات ایمان لائے، جن میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، انہوں نے دل و جان سے ان کو نبی مان کر حضور کی اتباع کی۔ پھر لوگ ایمان لاتے رہے اور امت کا حصہ بنتے چلے گئے۔ اس وقت تک آپ کے اوپر اور امت میں جو لوگ شامل تھے کمیونٹی میں، ان کے اوپر ظلم ہوتا تھا، ستم ہوتا تھا، اس کے باوجود وہ نبی کے دامن سے وابستہ رہے اور بحیثیت نبی کے ان کی اتباع کرتے رہے۔ مدینہ جانے کے بعد، جس کو عرف عام میں تاریخ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے حکومت کی داغ بیل ڈالی، تو وہاں اب آپ کو واضح طور پہ دو گروہ ملیں گے۔ ایک حیثیت میں ان میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا اتباع کرنے والے، اس کے پر عمل کرنے والے۔ لیکن فرق کیا ہے جس کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں؟
کہ ان کو حاکم مدینہ مان کر ان کی اطاعت کرنا، اور دوسرا گروہ وہ جو سچے مومنین کا کہ جو ان کو بحیثیت نبی کے ان کی اطاعت و اتباع کرتا ہے۔ اب جو بحیثیت حاکم کی اتباع کر رہا تھا حضور کی، اس کے لیے تو بہت آسان تھا کہ جیسے ہم حاکم وقت کا کوئی حکم مانتے ہیں کوئی حکم نہیں مانتے، لیکن بغاوت نہیں کرتے۔ ہمیں مثلا کوئی گورنمنٹ آئی، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہم اس کو وزیر اعظم نہیں مانتے، یا صدارتی نظام ہے تو ہم اس کو صدر نہیں مانتے، لیکن ہم بغاوت نہیں کرتے، اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی پیرامیٹرز میں جو قانون بنا دیے گئے انہیں میں ہم زندگی گزارتے ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال۔ لیکن نبی کی حیثیت سے جو مانتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی، سیکنڈ کے لاکھویں ہزارویں حصے کروڑویں حصے کے لیے بھی نبی کی اطاعت سے اور اتباع سے باہر نہیں ہوتا۔ تو حکومت مل جانے کے بعد بھی وہ بحیثیت نبی کے ہی آپ کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے، اور اسی صورت سے اس کے ایمان کا سفر اور اس کے عمل کا سفر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ منافقین وہ ہوتے ہیں یا صرف ایمان اسلام لے آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سرنڈر کرتے ہیں اس وقت کی طاقت کے سامنے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر، اسی کانسیپٹ کے اوپر امامت بھی استوار ہے، یعنی جو نبوت کا صحیح فہم نہیں رکھتا، اس طرح سے کہ نبی کی اطاعت دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان ہو، وہ بحیثیت نبی کے کرے گا، بحیثیت حاکم کے نہیں کرے گا۔ اس وقت دنیا میں کروڑوں مسلمان غیر مسلم ریاستوں میں بس رہے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ بحیثیت نبی اور رسول مان کے، خاتم النبیین مان کے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی صورتحال اس وقت بھی درپیش تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، 2 سوالات جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ 2 سوالات پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک نہ رہے دنیا میں تو اب حکومت کون کرے گا، حاکم وقت کون ہوگا، حکم کس کا چلے گا۔ اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، دنیا سے تشریف لے آئے، تو اب جو ہدایت کو لے کے چلنا ہے، ہدایت کی حفاظت ہے، ہدایت کی تشریح ہے، ہدایت کو بار بار بیان کیا جانا ہے، وہ سب ہے۔ تو ایک حکومت کا جو ڈھانچہ بن گیا اس کے اندر بھی رہ کے اس سے بغاوت بھی نہیں کرنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دین ہے، دین کی تشریح ہے، دین کا معاملہ ہے، ہدایت ہے لوگوں کی، ان تک صحیح حکم کو پہنچانا ہے، وہ کون کرے گا۔ تو ایک گروہ نے پلٹ کر یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اپنا ہدایت میں جانشین، کاہے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کرنے میں اپنا جانشین کس کو بنا کے گئے، اور دوسرے نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ اب اگر مدینہ بغیر حاکم کے رہ گیا تو یہ نہ ہو کہ منافقین اس کے اوپر حملہ کر کے، عیسائی اور یہودی اس پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیں، تو لہٰذا فوری کا فوری حکومت کا قائم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ چنانچہ جو پہلا گروہ تھا اس میں اس نے یہ بھی دیکھا کہ حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا، حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے یہ فرمانا کہ یا علی اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، اے علی کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم منزلت میں مجھ سے وہی رابطہ رکھتے ہو، وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، کہ وہ انہیں اپنا نائب بنا کے گئے تھے، اپنی جگہ ہادی بنا کے گئے تھے، الا لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر ہر معنی اور ہر مفہوم میں ختم ہو گئی، لیکن کار ہدایت جو ہے وہ امامت کے ذریعے سے جاری رہا، اور امام کی اتباع جو ہے وہ بھی نبوت کی تابعیت میں ایمان کی راہ سے ہوتی ہے، حکومت کی راہ سے نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے مسلک امامیہ کا، مکتب امامیہ کا تصور نبوت و اطاعت اور تصور امامت اور اس کی اطاعت جو ہے یہ دیگر فرق اسلامیہ سے مختلف ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔